بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیزرٹ روز سائیککس پہ خوش آمدید۔ آج ہم جس ٹاپک کو کور کر رہے ہیں وہ ہے میڈیکل ماڈل آف مینٹل ایلنس۔ اس کے فردر جتنے بھی ماڈلز ہوں گے ہم ان کو ون بائی ون کر کے ڈسکس کریں گے۔ چونکہ ہم ماڈل کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سائیکالوجیکل ماڈلز ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ اصل میں سائیکالوجیکل ماڈلز کیا ہیں۔ سائیکالوجیکل ماڈل جو ہے وہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو کہ تھیوریکل فریم ورک ہے جس کو سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہیومنس کے تھاٹس اور ان کے ایموشنز اور ان کے بیہیویئر کو، کیونکہ جو سائیکالوجیکل ماڈلز ہیں وہ مزید ایکسپلین کرتے ہیں ان کے بیہیویئر کو، ان کو سمجھنے کے لیے، یعنی کہ ڈائگنوز کرنے کے لیے ہمیں سائیکالوجیکل ماڈلز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ماڈلز ہیں یہ ہمیں ایک ایسے اسپیسیفک فیکٹرز پرووائڈ کرتے ہیں جس کی بیس پر ہم جتنے بھی سائیکالوجیکل جو ڈس آرڈرز ہیں ان کو ہم ڈائگنوزس دے سکتے ہیں ان کے۔ اس کے علاوہ جو ماڈلز ہیں وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے ایک انسان کا جو دماغ ہے وہ کام کرتا ہے اور کیسے کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو اس کے اندر وہ کس طرح کا ریئیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے اس کے اندر وہ کس طرح کا ریئیکٹ کریں گے، اور ڈفرینٹ جو بیہیویئرز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ساری معلومات دیتے ہیں۔ اب ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو ہمارا ٹاپک تھا میڈیکل ماڈل آف مینٹل ایلنس۔ تو فرسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل ماڈل کیا ہے۔ تو میڈیکل ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ جو بھی یوز کر رہے ہیں وہ اس ماڈل کو جب کوئی سمٹمز دیکھتے ہیں، کوئی بھی سائیکالوجیکل سمٹمز ہم لے لیں، کوئی بھی مینٹل ڈس آرڈرس کے کو ریلیٹڈ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس کی فزیکل سمٹمز کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر کے پھر اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ اس کی جو سمٹمز ہوتے ہیں، جو فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو جتنی بھی لائف میں امپیئرمنٹ آ رہی ہوتی ہے، ان کی جتنی بھی فنکشنل امپیئرمنٹ ہوتی ہے، ان کی سوشل لائف جو ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، ان سب کو دیکھ کے پھر اس کے بعد اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ اس کے ڈائگنوزز میں علاج بھی کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ ان کی ادویات بھی ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں، جو کہ میڈیکل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس ماڈل کو زیادہ تر سائیکائٹری ڈپارٹمنٹ سے زیادہ یوز کرتے ہیں سائیکالوجسٹ، ٹھیک ہے؟ جو میڈیکل ماڈل کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی جو فزیکل سمٹمز ہیں، جو بھی ان کے انر فزیکل سمٹمز ہیں، ان کی وجہ سے جو مینٹل ایلنس ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے یعنی ان کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی فزیکل سمٹمز ہوں گے تو اس کی مینٹل جو کنڈیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس کی لائف میں، اس کی جو فنکشنل لائف ہے اس میں امپیئرمنٹ آنے لگ جاتی ہے، تو وہ اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی علامت ایسی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ فزیکل ہوگی تو وہ ضرور کسی سنڈروم میں شامل ہو جائے گی، یعنی کہ وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل ماڈل اور جو اس کی مینٹل ایلنس کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی انہوں نے ماڈل کا ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میڈیکل ماڈل ہے اس کو اگر ہم کوئی بھی ایسی ہمارے پاس ایلنس آتی ہے، کوئی بھی مینٹل ڈس آرڈر ہے کسی کے اندر، تو اس کو جب ہم ڈائگنوز کریں گے تو اس کے ساتھ ہم کس بیس پہ کریں گے کہ اس کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اس کے بعد اس کو ڈائگنوز کریں گے، یعنی ہم اس کی مینٹل کنڈیشن اور اس کی میڈیکل جو کنڈیشن ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم ڈائگنوز کریں گے، ڈائگنوز بھی کریں گے، اور جب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تب بھی ہم اس کو وہ میڈیسن سجیسٹ کریں گے جو کہ ہمیں اس کی میڈیکل کنڈیشن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان دونوں کو دیکھ کے پھر ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہے کہ اگر میڈیکل کنڈیشن کی جتنی بھی میڈیسنز ہوتی ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس کی جو میڈیسن ہے وہ دماغ کے اندر جو ہوتی ہے برین کیمسٹری ہوتی ہے اس کو چینج کر دیتی ہے، یا تو اس کے اندر جتنے بھی کیمیکلز ہوتے ہیں ان کا اضافہ کرنا ہوتا ہے یا اس کی کمی کر دیتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ جب اس کا ڈس آرڈر ہوتا ہے
انزائٹی کا، تو اس کے اندر ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں جو سیروٹونین لیول کو زیادہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ اس کو موڈ کو بہتر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر بہت ساری اس کو ٹریٹمنٹ کروائے جاتے ہیں، اس کو بہت ساری ایکسرسائز وغیرہ کروائی جاتی ہے، موڈ بہتر کرنے کے لیے گروپس وغیرہ بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا مینٹل رسپانس کو چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کا جو ہے وہ موڈ ان سب کو بہتر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ماحول کو بہتر کیا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ میڈیکیشن کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے اور دوسرے کے ساتھ اس کے علاوہ بھی کیا جاتا ہے. تو وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو میڈیکل جو کنڈیشن جو ہوتی ہے ہماری، ایک انسان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ بہت افیکٹ کرتی ہے کس کے اوپر، جو ہماری مینٹل النس ہے اس کا بہت زیادہ آپس میں لنک ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کی کانسیپٹ ود ان دا میڈیکل ماڈل. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی ڈائگنوزز دیتے ہیں، جو کہ ڈائگنوزز لیے جائیں گے DSM-5 سے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر ڈس آرڈر کا کرائیٹیریا پرووائڈ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر ان ڈس آرڈرس کا اور اس کے ساتھ ہم ICD سے بھی اس کی سمٹمس کو میچ کریں گے، جیسے کہ جسے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈائگنوزز دے سکتے ہیں. اس کے بعد کیا کیا جائے گا کہ اسٹڈی کو کیس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے ڈس آرڈرس کو، اور پھر جو اس کو ہم میڈیکل ماڈل کے ذریعے بھی دیکھیں گے اور ہم ICD کے ذریعے سے بھی اور DSM-5 کے ڈس آرڈرس کو بھی میچ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم اس کے بایولوجیکل اور نیورولوجیکل جو ہیں فیکٹرز ان کو بھی دیکھیں گے. اس کے ساتھ اگر ہم ان کے جو فزیکل سمٹمس ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں یا ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، صرف ہم مینٹل النیس پہ فوکس کرتے ہیں، تو بہت ساری ڈائگنوزز میں پرابلمز آ سکتی ہیں. دین اس کو جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ میڈیکیشن کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہم بہت ساری تھیراپیز کے ذریعے بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ان شارٹ یہ کہ میڈیکل ماڈل ہمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے. وہ فریم ورک کے ذریعے جتنی بھی ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس مینٹل النیس کے جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کے علاوہ وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ایک ایسا بایولوجیکل فیکٹرز، ہمیں ایسے بایولوجیکل فیکٹرز اور ایسی کنڈیشنز جو بھی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے بایولوجیکل ماڈل کو میڈیکل ماڈل کو انڈرسٹینڈ کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کا کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈر ہیں. امید ہے آپ کو میڈیکل ماڈل آف مینٹل النیس کی سمجھ آ گئی ہوگی. جو آپ کو سمجھنا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ ماڈل کے ساتھ ملتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.